آج ہم جس موضوع کی انتہائی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ دراصل ایک بہت ہی حیران کن تضاد کے بارے میں ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پر اس انداز میں بات نہیں کی جاتی۔ بالکل، میرا نام نام تو سب جانتے ہی ہیں۔ میں اس تفصیلی گفتگو کا آغاز اس خوبصورت تضاد سے کر رہی ہوں جو رمضان کی پہلی رات زمین اور آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف اگر زمین پر دیکھا جائے تو لوگ انتہائی خوشی سے رمضان کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، آسمان کی طرف نظریں جمائے ہوئے، مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسی عظیم اور خاموش جنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے جسے عام انسان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نادیدہ جنگ، یعنی زمین پر جشن کا ماحول ہے اور آسمانی دنیا میں ایک زبردست فوجی حرکت ہو رہی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد اس نادیدہ حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اور اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ یہ آسمانی واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک مکمل روحانی ایکو سسٹم کی تبدیلی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی شیطان اور اس کے لشکریوں کے ساتھ دراصل کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ساری آسمانی حرکت کا انسانی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ شوال کا آخری دن ہے۔ جی، رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے کا وقت۔ زمین پر معمول کی زندگی پوری تیزی سے چل رہی ہوتی ہے۔ لوگ دفتر جا رہے ہیں، بازاروں میں انتہائی بھیڑ ہے، گھروں میں آنے والے مہینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس ظاہری مصروفیات کے پیچھے نادیدہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ موجود اس کا قرین، یعنی وہ ساتھی شیطان جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، وہ مسلسل وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ مطلب اس کی کارکردگی اس وقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ بالکل عروج پر۔ وہ مسلسل انسان کی سوچ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ جیسے اگر کوئی ذہن میں سوچتا ہے کہ کل سے میں باقاعدہ مسجد جاؤں گی اور نمازیں پوری کروں گی، تو قرین فوراً ذہنی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، پرسوں سے شروع کر لیں گے۔ جسم کو تھکان سے بچانا چاہیے۔ یہ ایک خاموش ذہنی جنگ ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس وقت شیطانی دنیا کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ابلیس خود اس وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ ابلیس کو عام طور پر بہت طاقتور اور مغرور سمجھا جاتا ہے، لیکن شوال کے آخری گھنٹوں میں اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ گھبراہٹ؟ یعنی وہ خوفزدہ ہوتا ہے؟ شدید خوفزدہ۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے 11 مہینے کے آزادانہ کاموں کا وقت اب بالکل ختم ہونے والا ہے۔ جو آزادی اسے ملی ہوئی تھی وہ چھننے والی ہے۔ وہ نیٹ ورک جو اس نے بنایا تھا لوگوں کو بھٹکانے کا، وہ منجمد ہونے والا ہے۔ جی، فریز ہونے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی پوری فوج کی طاقت سلب کر لی جائے گی، اور یہ خوف ابلیس کو مزید جارحانہ قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے ان آخری لمحات میں؟ وہ ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتا ہے۔ اپنے دربار میں ہزاروں شیطانوں اور جنوں کو اکٹھا کر کے آخری ہدایات جاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، قید ہونے سے پہلے آخری اور سب سے شدید حملہ کرو۔ مطلب لوگوں کو رمضان شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ہی الجھنوں میں پھنسا دو۔ صحیح کہا۔ وہ مخصوص حکم دیتا ہے کہ کسی کو غصہ دلواؤ تاکہ وہ لڑے، کسی کو لالچ میں ڈالو، کسی کی نظریں بھٹکاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان رمضان میں اس حال میں داخل ہو کہ اس کا ذہن پوری طرح بوجھل ہو۔ اگر اس بات کو روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے ٹھیک 1 یا 2 دن پہلے لوگوں میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ بالکل۔ بازاروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گھروں میں شدید غصہ دیکھنے میں آتا ہے، یا اچانک لوگوں میں عجیب سی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ انہی آخری اور شدید شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتا ہے جن کا مقصد انسان کو روحانی طور پر میلا کرنا ہے، تاکہ جب برکات کا مہینہ شروع ہو تو دل انہیں قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ لیکن اس سب میں ایک روشن پہلو بھی تو ہے۔ شیطان کی ان کوششوں کے باوجود زمین پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مختلف رویہ اپناتے ہیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر لاتعداد لوگ اس وقت سچے دل سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔
پچھلے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان کی یہ سچی توبہ ابلیس کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ اس پر اسے شدید ترین غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی 11 مہینے کی محنت کو ایک سچی توبہ کے ذریعے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ ایک عظیم کشمکش ہے۔ اور پھر وقت آگے بڑھتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں مغرب کا وقت آتا ہے، جو کہ فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے۔ آسمان پر وہ باریک سا خوبصورت ہلال نظر آتا ہے۔ زمین پر لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن آسمان پر اس لمحے ایک کاسمک شفٹ ہوتا ہے۔ ایک مکمل تبدیلی۔ جیسے ہی زمین پر چاند نظر آتا ہے، آسمان کے دروازے جنہیں ابواب السما کہا جاتا ہے وہ پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں۔ عرش کے پاس کروڑوں فرشتے صفیں باندھ کر تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے، شیطانوں کو جکڑنا۔ یہ روشنی اور نور کی فوج ہوتی ہے جو اندھیرے کی طاقتوں کو روکنے کے لیے اترتی ہے، اور ان کی قیادت فرشتوں کے سردار جبرائیل کرتے ہیں۔ جبرائیل کا خود آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعہ کتنا اہم ہے۔ یہ معاملہ عام فرشتوں کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ بالکل، آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، شہروں، جنگلوں، سمندروں، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ جیسی چمکتی زنجیریں ہوتی ہیں، اور وہ چن چن کر شیطانوں کو پکڑتے ہیں۔ مخصوص طور پر ان شیطانوں کو جو عبادت گاہوں یا مسجدوں کے راستوں پر ہاتھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اگر آج کے دور کی مثال سے سمجھا جائے تو یہ ایک بہت اچھی مثال بنتی ہے۔ یہ آگ کی زنجیریں دراصل ایک میٹافور بھی تو ہو سکتی ہیں۔ جی، ایک روحانی استارہ۔ جیسے فرض کریں کہ ہمارے ذہن میں ایک وائی فائی راؤٹر چل رہا ہے، اور وہ راؤٹر مسلسل برائی خیالات، شک، غصہ اور سستی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ یہ راؤٹر اصل میں وہ قرین اور شیطانی اثرات ہیں۔ اور جیسے ہی آسمانی فوج اترتی ہے، وہ اچانک اس راؤٹر کو بند کر دیتی ہے۔ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ فرشتے ان وسوسے ڈالنے والوں کے کنیکشنز کاٹ دیتے ہیں، اور ذہن میں ایک خاموشی اور سکون چھا جاتا ہے۔ صحیح۔ ان روحانی زنجیروں سے مراد ان کی طاقت اور اثر کو بندش میں ڈالنا ہے۔ اب ان کی حرکت مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پر یہ خاموش کارروائی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب میں ابلیس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا سامنا کیسے ہوتا ہے؟ میں اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہزاروں سال میں پہلی بار ابلیس اپنے اندھیروں کے تخت پر بالکل اکیلا اور خاموش رہ جاتا ہے۔ اس کے تمام ساتھی پکڑے جا چکے ہیں، پوری کمیونیکیشن لائن کٹ چکی ہے۔ وہ خود کو گہرائیوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک وہاں ایک شدید روشنی آتی ہے، اتنی شدید روشنی کہ اس کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ اور اس روشنی میں جبرائیل خود اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، حق کی وہ طاقت جس کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ان کا آپس میں ٹکراؤ کیسا ہوتا ہوگا؟ ایک ڈرامائی منظر ذہن میں بنتا ہے۔ ابلیس حیرت سے پوچھتا ہوگا کہ جبرائیل، تم خدائے ہو؟ اور جبریل جواب دیتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ تو کوئی عام باغی مخلوق نہیں ہے، تو وہ ہے جس نے پہلے انکار کیا تھا۔ تیرا کام اب 1 مہینے کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ سسپینڈڈ۔ اور پھر جبریل اس کے لیے تیار کی گئی سب سے مضبوط اور مخصوص زنجیر نکالتے ہیں۔ ابلیس پیچھے ہٹتا ہے، شاید پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر ہوتا ہے۔ ڈر تو ہوتا ہے، مگر یہی وہ لمحہ ہے جہاں ابلیس کی انا اور تکبر دیکھا جاتا ہے۔ وہ دھتائی نہیں چھوڑتا۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے دوران بھی وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کا دشمن ہوں، وقت مکمل ہونے پر واپس آؤں گا۔ وہ شکست قبول نہیں کرتا اور اسے وہاں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب آسمان اور اس نادیدہ دنیا میں یہ کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو زمین پر اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ بالکل، عام انسان کی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو اچانک ایک عجیب سا گہرا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ پہلی تراویح کے وقت انسان کو اپنا دل انتہائی ہلکا اور صاف محسوس ہوتا ہے۔
جو بوجھل پن پچھلے 11 مہینوں سے کندھوں پر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جس کا ذہن ایک دن پہلے عبادت کے خیال سے ہی تھکاوٹ کا شکار تھا، جو نماز سے چھڑانے کے لیے ہزار بہانے تراش رہا تھا، آج اس کا اپنا دل مسجد جانے کو کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ جو دشمن مسلسل رکاوٹ ڈال رہا تھا وہ وائی فائی راؤٹر اب بند ہو چکا ہے۔ انسان کی روح کو مکمل آزادی مل چکی ہے۔ یہ ایک انتہائی دلکش احساس ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، اور اصل میں یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی سوال بھی ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر شیطان، جن اور قرین کے تمام اثرات منجمد کر دیے گئے ہیں، کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، تو پھر بھی اس پاکیزہ مہینے میں انسان سے عام کاموں میں غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ٹریفک میں لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ جب وسوسہ ڈالنے والا ہی موجود نہیں تو یہ برائی ذہن میں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب شیطان پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کا جواب خود انسان کے اپنے اندر چھپا ہے، جسے روحانیت میں نفس کہا جاتا ہے۔ نفس یعنی انسان کی اپنی خواہشات؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب باہری دشمن قید ہو جاتے ہیں تو نفسیاتی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب انسان کو کسی باہری دشمن کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنی اصل شخصیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو برائی اب نمودار ہو رہی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کی اپنی عادی ہو چکی عادات کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ 11 مہینے شیطان نے جس نفس کو برائی کی تربیت دی ہوتی ہے، رمضان میں وہ نفس اپنا اصلی اور باغی روپ دکھاتا ہے۔ اس نفسیاتی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت عام سی اور مضبوط مثال ذہن میں آتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک بھاری گاڑی کسی ڈھلوان پر یعنی سلوپ پر کھڑی ہے۔ صحیح۔ اور پیچھے سے کوئی شخص اس گاڑی کو مسلسل دھکا دے رہا ہے۔ وہ دھکا دینے والا دراصل شیطان ہے۔ اچھا، اور اگر وہ دھکا دینے والا ہٹ جائے؟ ہاں، اگر ایک ایسا وقت آئے کہ اس دھکا دینے والے کو قید کر لیا جائے تو کیا وہ گاڑی فوراً رک جائے گی؟ نہیں نا۔ بالکل نہیں۔ گاڑی اپنی اس پچھلی رفتار اور اس ڈھلوان کی وجہ سے اپنے آپ آگے بڑھتی رہے گی، کیونکہ اب وہ اس سفر کی عادی ہو چکی ہے۔ دراصل وہ ڈھلوان اور وہ عادت ہمارا نفس ہے۔ یہ مثال بالکل ٹھیک عکاسی کرتی ہے اس معاملے کی۔ باہری دشمن کو تو ان عظیم فرشتوں نے قید کر لیا، اس نے گاڑی کو دھکا دینا بند کر دیا۔ تو اب آگے کی اصل محنت کس کی ہے؟ اب اس انسان کی اپنی محنت ہے کہ وہ اپنے نفس کی گاڑی پر بریک لگائے۔ صحیح کہا۔ اب جنگ شیطان سے نہیں، اپنے آپ سے ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یہ اس عادت کی ڈھلوان پر گرتی ہوئی نفس کی گاڑی کو تربیت دینے کا مہینہ ہے۔ اپنے ذہنی میکنزمز کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے جہاں آزاد ماحول میں انسان اپنے کردار کو نئے سرے سے تشکیل دے سکتا ہے۔ واقعی، اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ روحانی تبدیلی کا ایک عظیم انعام ہے۔ کائنات کے نظام نے ہمارے اور نیکیوں کے درمیان کھڑی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے۔ ابلیس اور اس کی فوج اب راستے میں نہیں ہیں۔ انسان کو ایک آزاد ماحول فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی بھی برائی، نماز میں سستی یا اخلاقی گراوٹ کا الزام شیطان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اب فیلڈ بالکل کلیئر ہے۔ انسان کی خامیاں بھی اس کی اپنی ہیں اور کامیابی بھی اس کی اپنی ہے۔ خیالات اس کی اپنی اندرونی حالت کا آئینہ ہیں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے آخر میں ایک ایسی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات چھوڑنا چاہتی ہوں، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ جی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر شیطانی وسوسوں کا نیٹ ورک مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور اس کے بغیر بھی ہم ان 30 دنوں کے آزاد ماحول میں اپنی کسی بری عادت یا غصے پر قابو نہیں پا رہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ برائی اب کسی دشمن کا وسوسہ نہیں رہی، بلکہ وہ ہماری شخصیت کا ایک گہرا اور بنیادی حصہ بن چکی ہے۔ تو کیا ان حقائق کو جاننے کے بعد یہ سوچنا ضروری نہیں کہ جب 30 دن بعد وہ آگ کی زنجیریں کھلیں گی اور وہ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آئے گا، تو ہمارے ان عام دنوں کے رویوں کی شدت کیا ہوگی جسے ہم سال بھر صرف شیطان کا وسوسہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر فرد کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں اس روحانی سفر پر ہمارے ساتھ نکلنے کے لیے بہت شکریہ۔
یہ غور و فکر کا سلسلہ ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ آئندہ کسی اور موضوع کی ایسی ہی گہرائی میں اتریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔